أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی بابا سے بلند 2-3 مرتبہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بابا سے بلند مل کے ذرا ذوق سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین ایک مرتبہ اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین یا حسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے،
یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ حسینی بن کے مل کے باواز بلند پڑھو، یا حسین ابن علی تیرا۔ سارے مل کے ذرا باواز بلند پڑھو، یا حسین ابن علی تیرا زمان، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اور چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی میرا اپنا خیال ہی کہ تھی سارے بول دے نہیں پہ، جنہیں بیٹھے ہو نا یقین کرو تسی باواز بلند حسینی بن کے ذرا بولو نا، وہ چول جا ایک ہوں دے یا وہ اگلے سننے والے بمب کٹ چڑھ دیں تو سنن دا بھی کچھ چاجی ہوں ہے نا۔ بزرگاں نو معافی ہے، بچیاں نو معافی، بیمار ہے کوئی وہ بھی پڑھو، صدقہ امام زین العابدین دا اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تے جڑے جوان بیٹھے ہو کتھے لے جانی جے جوانی؟ وہ مر تے ٹی بی نال بھی جانا ہے، مر ہیپاٹائٹس نال بھی جانا ہے، مر کسی ایکسیڈنٹ وچ بھی جانا ہے، پر مرنا ہے تے کم از کم موت تے ایسی آوے نا کہ لوگ یاد کرن کے مصطفیٰ دا غلام جاندا ہے پیا، کچھ نہیں ہو چلا۔ بابا سے بلند ذرا ہوکا دیو، یا حسین ابن علی تیرا زمان، یا حسین ابن علی تیرا زمان، نسبت تیری قرآن سے ہے، ناطق قرآن تو، آقا حسین نسبت تیری قرآن سے ہے، ناطق قرآن تو، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنا، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ، اور سجدے میں آقا گئے اوپر، وہ چڑھنا آپ کا سجدے میں آقا گئے اوپر، وہ چڑھنا آپ کا،
مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے۔ پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمان اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، بلکہ زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے۔ پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمان۔ ایک مصرع میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، مصرع کافی ہیں اس کے، لیکن میں صرف ایک مصرع پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت معصوم کا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، وہ تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمان۔ نہایت ہی واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام سادات کرام، علماء کرام، ثناخوان حضرات، اور ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے مقدس حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پروقار، پر سعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا مقدس پروگرام نواب کربلا سلطان کربلا شاہ سوار کربلا شہنشاہ کربلا راکب دوش مصطفیٰ
جگر گوشہ سیدنا علی المرتضی، نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا، برادر حسن مجتبی، شہزادہ گلگو کبا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کرب و بلا دیاں بارگاہاں وچ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال اس مقدس محفل نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بابا سے بلند کہہ دیو آمین۔ جنہیں قدم چل کے آئے ہو اللہ ہر قدم تے نیکی عطا فرمائے، ہر قدم تے گناہاں دی معافی عطا فرمائے، ہر قدم تے درجات دی بلندی عطا فرمائے۔ تساں سارے آ کے میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی محفل نو رونق دیتی ہے۔ میرا اللہ حسین لجپال دے صدقے توڑے کرانو رونقاں عطا فرمائے۔ جنہ دوستان نے دامے در میں سخنے قدمے حصہ لے کے تشریف لے آ کے محنت کر کے محفل نو ترتیب دیتا ہے، سجایا ہے، اللہ تعالیٰ تمام دوست احباب دے رزق اندر، جان اندر، اولاد اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، صحت اندر، زمینہ وچ دکانہ وچ اپنی شیان شان بے پناہ برکتاں اور وسطاں نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی، قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ جڑے بڑے مشہور اور معروف نے، تھوڑے سامنے اس نچیز نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان وچوں خود اعلان فرماؤ، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کلمہ پڑھان دا، جنت دے رستے تے لان دا، جہنم تو بچان دا، تبلیغ فرمان دا کوئی صلہ نہیں منگدا، کوئی اجر نہیں منگدا۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس اللہ دے حکم نال ایک گل دی ڈیمانڈ کرنا کہ قریبیاں نال پیار کرے آجے۔ بولو قریبیاں نال پیار کرے آجے۔ میرے مرشد کریم، میرے استاد محترم حضور سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی و ساندی و استازی و شیخی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مارکۃ الارا تفسیر ضیاء القرآن شریفہ دے اندر آپ نے 2 صفحیاں تے مشتمل اس دی تشریح فرمائی، پورے 2 صفحے وچ تشریف فرمائی ہے۔ آخری 2 پیرے او نے کہ جڑا سی عام معروف طریقے نال الا المودۃ فی القربى دی گل کرنے ہیں کہ میرے قریبیاں نال پیار کریا جائے، اور 1 صفحہ اور اگلا پونا صفحہ یعنی پونے 2 صفحے اس گل اتے نے فرمایا کہ میں تواڈے وال لیڈر تے رہنما بن کے آیا۔ فرمایا میرے آن دا صلہ اے وے کہ تساں آپس وچ لڑنا نہیں، رشتے دا تقدس قائم رکھنا ہے، پھپھی نو پھپھی سمجھنا ہے، مامو نو مامو جاننا ہے، پرا نو پرا جاننا ہے، باپ نو باپ جاننا ہے، ماں نو ماں سمجھنا ہے، بہن پرا دا تقدس قائم رکھنا ہے، رشتہ داری دے اندر تراڑ نہ پہ جائے، رشتہ داری دے اندر محبت دے اندر نفرت نہ آ جائے۔ فرمایا میرے غلاموں، میرے تبلیغ دا صلہ اے وے
کہ تساں آپس دیاں نفرتاں ختم کر کے تے محبت تے پیار نہ رہنا یہ سیکھنا ہے اور کوشش کر کے میں پونے 2 صفحے دا مضمون خلاصہ 1 منٹ وچ تانوں دس دیتا جے ہن اس آیت کریمہ دے جملے تے عمل کر لئیے تے لڑائیاں مک نہیں جاندی بولو تے صحیح لڑائیاں مک جاندیاں نا لیکن اساں جنوان دے نا منت مان لینی سکھ لینا کہ اساں مننی نہیں اس سے وجہ تو نفرتاں اس سے وجہ تو لڑائی جھگڑے نے تے رہ گئے آخری 2 پیارے پہلا پیرا میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماندے نے رہ گیا آل مصطفیٰ دا پیار فرمایا انہاں دا پیار ساڈے ایمان دی جان ہے سارے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا جی ہوڑی بولو گے تو تقریر تھوڑی رہ گئی پیچھے جی میرا ساتھ دیو گے بول دے جاؤ گے تو پھر چس لاؤ گے سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار العطا مشکل کشا علی میں اہل سنت و جماعت کو بیان کر رہا ہوں کوئی اور نہیں ہوں اہل سنت و جماعت ہوں مشکل کشا علی حاجت روا علی فاتح خیبر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیاں دا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی جان ہے تے جان دی بھی روح ہے ساڈے ایمان دی جان ہے تے جان دی بھی روح ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبادی اما جان حسنین کریمین دی مادر مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر دا ٹکڑا جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے درد غلامی تے انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی جان ہے تے جان دی روح ہے حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے دردی غلامی تے انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی جان ہے تے جان دی روح ہے او پیرا میں تانوں دسیا فرمایا صرف ایتھے ہی بس نہیں خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ تے اج یار مزار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے درد غلامی تے انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی جان ہے تے جان دی روح ہے انجی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی جان تے جان دی روح ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی درد غلامی تے انہاں دا پیار تے انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی جان ہے تے جان دی روح ہے کیوں اسی اہل سنت و جماعت اسی در والیاں نال بھی پیار کرنے تے گھر والیاں نال بھی پیار کرنے اہل سنت و جماعت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ ایسے واسطے فرماندے نے
آقا تجھ سے در در سے سگ سگ آندے نا کتے نو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو آقا میرے گلے میں بھی ہے دور سے ڈورا تیرا میرے گلے میں بھی ہے دور سے ڈورا تیرا رہ گئی حضرت مولا حسین دی گل بلکہ حسنین دی گل او میں ایک حدیث پیش کر دیا حدیث پیش کر دے صحابی نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے منوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کام سی تے میں جا کے بوہا کھڑکایا فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف لے آئے سرکار دے آن دی دیر میری حاجت پوری ہو گئی سرکار نے نگاہ کرم فرمائی تے میں عرض کیتا مازاک دے کاجل والیا فلانا کام میں مہربانی کرو کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا کرم کی ایک کرم کی ایک یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ سونیا نگاہ کرم کرے آجے ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے میں عرض و معروض کیتی ہے نگاہ کرم تلاش کیتی ہے اور میں عرض کیتا ہے سونیا نگاہ کرم فرماؤ میرے آقا نے مہربانی فرمائی میری حاجت پوری ہو گئی فرماندے نے میں جان لگا واپس پھر میں مڑ کے آ گیا میں عرض کیتا مازاک دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کنڈلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے مینوں دسو تہاڈی گودی دے اندر کون ہے جدے اوتے تساں کپڑا پایا ہویا ہے چادر دتی ہوئی ہے کمبل مبارکہ دیتا ہویا ہے جنوں کملیاں نے ایک کمبل مبارک دیتا ہویا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ بن زید دیکھ لے جدوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارکہ اٹھائی ہے صحابی حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میں کی ویکھیا ہے میرے آقا دی گودی وچ سچے پاسے مولا حسن بیٹھے ہوئے نے کھبے پاسے مولا حسین بیٹھے ہوئے اللہ یا رسول حق جاری چنگی دور رکھے میں عرض کی تھا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کر دیو دعا نال فرمایا ہاں میرے غلام میں اتنا پیار کرنا میں بڑا ہی پیار کرنا ہے نال سونے آقا اتنا پیار کر دیو فرمایا میں ہاں بڑا ہی پیار کرنا اسامہ بن زید فرماندے نے نالی دعا واسطے کمبل مبارکہ جو میرے آقا نے ہاتھ بار کڈے نے
یداللہ والے گورے گورے ہاتھ بار کٹے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما یا اللہ میں نہ تمہاں پیار کرنا وا تمہیں انہاں نال پیار فرما تے جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے مولا تو او دے نال بھی پیار فرمائی جا کیڑا پیار کردا ماشاءاللہ 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 سارے پیار کر دے لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے واسطے دعا فرما دیتی تے میرے آقا دی دعا کوئی عام نہیں جے ہوندی راج نہیں رہ جاندی عرشوں پار جاندی ہے بولو تے صحیح راج نہیں رہندی عرشوں پار جاندی ہے اجابت نے جھکے کر گلے سے لگایا اجابت نے جھکے کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے محمد یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دا مصرائے تے اگے میرے امام فرما دے نے جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے پھر کی ہویا ہے عرشوں پار گئی ہے میرے اللہ نے قبول فرمائی ہے رب نے قبول فرمائی ہے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے دعا فرما رہے نے یا اللہ میں انہاں تمہاں نال پیار کرنا وا تمہیں انہاں نال پیار فرما تے جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے مولا تو او دے نال بھی پیار فرمائی جا اسے واسطے سی آنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ ایک دے آیا نا میرے نال گل سنو اے آیا میرے نال اے تے پڑھ دا کیونکہ میرے نال آیا یہ سنتا مینوں تے پڑھدا تے اے اونج گوانڈی بیٹھے نال انہاں نوں اثر ہو گیا یہ بھی نال پڑھن لگ پے تے تسی میرے کولوں اثر لو اس واسطے اثر لو تے مل کے ذرا باواز بلند فضا ذرا گونج جائے تے طبیعت خوش ہو جائے ذرا اللہ راضی ہو جائے مل کے ذرا کہہ دیو عظمت عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا عظمت آل نبی یا رسول اللہ ہاں جی زندہ مردہ
اس واسطے اسی آل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرنے ہاں، بلکہ میں تے آنا ہونا میں خطابات دے اندر او جتی مبارکہ جن نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیا تلویاں نو بوسے دیتے ہون اسی اونوں بھی نلین شریف ہی آنے ہاں، اسی دینا حیا کرنے او سوٹی مبارکہ جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑیا ہوئے اسی انہوں بھی عصا شریف آنے ہاں، او کپڑا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور تے لپیٹیا ہوئے اسی انہوں بھی امامہ شریف آنے ہاں، اسی انہوں بھی امامہ شریف آنے جتھے محبوب پیدا ہوئے ہون اسی انہوں مکہ شریف آنے ہاں، جتھے آج بھی محبوب دا ڈیرا ہوئے اسی انہوں مدینہ شریف آنے ہاں، جتھے محبوب دے غلامان دے غلامان دے غلامان دے غلام رہندے ہون اسی انہوں سیال شریف آنے ہاں، اسی انہوں بھیرا شریف آنے ہاں، اسی انہوں گولڑا شریف آنے ہاں۔ رضوی میں کہا جی وہ تے بدماش نہیں رہندے میں کہا رہندے نے تے پھر شریف کے میں ہو گیا میں کہا یہی تے فرق ہے تیرا دھیان بدماشاں والے ساڈا دھیان شریفاں والے تینوں جتیاں چکن والے دس دے نے پر سانو درود پڑھن والے دس دے نے اس واسطے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کردار کائنات دے سامنے پیش کیتا ہے کہ رضوی ایک گالے میں کیا کیڑی گالے انہیں آکھیا جڑے نہیں بچا سکے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ساڈا کی فائدہ کر سکتے نے میں کیا بچان دی گل تے بڑی دور دیئے بچانا سوچیا بھی نہیں میرے آقا ایک وری بھی ہاتھ نہیں اٹھائے یا اللہ میرے حسین نو بچا لیں میرے حسین نو بچا لیں میرے حسین نو بچا لیں بلکہ جبریل علیہ السلام جڑے ویلے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اے عرض و معروض کر دینے پہ سونیا اس پتر نال بڑا پیار کر دے ہو فرمایا ہاں میں بڑا پیار کرنا سونیا تواڈی امت وچوں کچھ لوگ انہاں نو شہید کر دین گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا یا اللہ میرے حسین نو صبر دیویں تے صبر تے میرے حسین نو اجر عطا فرما دیویں ثابت ہویا جڑا صبر کرے او حسینی ہے جڑا صبر کرے او حسینی ہے جڑا بے صبری کرے او حسینی نہیں چونکہ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ہے کہ حسین لجپال دی 55 تو تربیت کی تھی جا رہی ہے جامع شہادت نوش کرنے واسطے اور حسین لجپال جس ویلے تیاری کر کے مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ آ رہے نے ایک آدھے واسطے آ رہے نے اقتدار واسطے نہیں آ رہے اے لالچ واسطے نہیں آ رہے حوث واسطے نہیں آ رہے اے صدارت واسطے نہیں آئے اے کرسی واسطے نہیں آ رہے بلکہ اس واسطے آ رہے نے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر میرے آقا امام علی مقام 2 محرم نو خیمے لائے نے 3 محرم آ گئی پھر 4 آ گئی پھر 5 آ گئی پھر 6 آ گئی پھر 7 آ گئی پھر 8ویں محرم آ گئی 7ویں محرم پانی بند کیتا گیا ہے
کوفی لا یوفی اے یزیدی فوج والے سارے نہر فرات تے پیرے لا دیتے نے میرے آقا حسین دا خاندان پیاسا تڑپدائے پیا 3 دن پیاسے گزر دینے پے اور جناب علی اصغر پیاسے نے علی اکبر پیاسے نے امام قاسم پیاسے نے اور نو محمد پیاسے نے حضرت عباس پیاسے نے شہزادیاں پیاسیاں نے حضرت شہربانو پیاسیاں نے سیدہ ثانیہ زہرا زینب پیاسیاں نے حضرت سکینہ پیاسیاں نے حضرت ام کلثوم پیاسیاں نے یہ سارا خاندان نبوت پیاسا ہے 3 دناں دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا پر بیت یزید قبول نہ کیتی او تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ 3 دناں دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کیتی او تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے خطبہ اتمام حجت یزیدیاں دے سامنے ارشاد فرمایا ہے پھر شہادتاں شروع ہوئیاں جناب حر شہید ہو گئے حضرت قلبی شہید ہو گئے اور نو محمد شہید ہو گئے حضرت امام قاسم شہید ہو گئے حضرت عبداللہ شہید ہو گئے دیگر شہداء حضرت ابو بکر شہید ہو گئے حضرت عمر شہید ہو گئے حضرت عثمان شہید ہو گئے میں خلفاء ثلاثہ دے نام نہیں لے رہا بلکہ علی المرتضیٰ دیا شہزادیاں دے نام لے رہا علی پاک دیاں پتراں دے نام لے رہا حسین لجپال دیاں پراواں دے نام لے رہا ابو بکر بھی قربان ہو گئے عمر بھی قربان ہو گئے عثمان بھی قربان ہو گئے حضرت جناب عباس تے بازو قلم کر دیتے گئے پھر جناب 18 سالاں دا جوان علی اکبر اپنے خیمے دے اندر تیاریاں کر دے نظر آ رہے نے حضرت امام علی مقام تشریف لے آئے نے جدوں پائی دا لاشا اٹھا کے بازو کٹے لے کے جسم انور لے کے جس ویلے سیدہ سکینہ دے خیمے وچ لے کے آئے فرمایا لینی پانی دا فکر کرن والی ہے پانی مگوان والی ہے اور پانی دیاں فرمائشاں کرن والی ہے اے تیرے چاچو جان اج جامع کوثر پین واسطے چلے گئے نہیں حوض کوثر دا پانی پین واسطے چلے گئے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جس ویلے علی اکبر نو تیاریاں کر دیاں ویکھیا علی اکبر نو پوچھیا بیٹے کادیاں تیاریاں کرنا ہے پیا عرض کر دینے بابا جان اے پیارے ابو جان میں بھی اسے میدان وچ جان دیاں تیاریاں کرنا وا پیا جتھے میرے بھائی علی اصغر قربان ہونا ہے میں اوتھے جان دیاں تیاریاں کرنا پیا جتھے میرے چاچو عباس تے بازو قلم کیتے گئے نے میں بھی اوتھے جان دیاں تیاریاں کرنا وا پیا جتھے میرے چاچو ابو بکر عمر عثمان جامع شہادت نوش کر دینے پے میں بھی اوتھے جا رہا ہاں جتھے میرے تایا ابو دی نشانی حضرت عبداللہ اور جناب امام قاسم قربان ہوئے نے میں بھی اوتھے جا رہا ہاں جتھے میرے بھائی اونو محمد قربان ہوئے نے جتھے حرد قلبی قربان ہوئے نے اسے میدان کارزار وچ میں جان دی تیاری کرنا پیا امام علی مقام دے قدماں دے جناب علی اکبر گردے نے پہ عرض کر دینے بابا مینو اجازت عنایت فرما دیو فرمایا وے میرے شہزادے تینوں میں اجازت نہیں دے سکدا او دی وجہ وے تو ہم شکل مصطفیٰ ہیں شبیہ مصطفیٰ ہیں جدوں نانا دی یاد ہوندی ہے تیرا چہرہ ویکھ لینے ہاں طبیعت نو قرار مل جاندا ہے اور سکون مل جاندا ہے اس واسطے میرے لال تینوں میں اجازت نہیں دے سکدا عرض کر دینے ابو جان قیامت والے دن جدوں میرے تایا ابو امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ علی اکبر تو میرے سامنے نہ آوی میرا بیٹا قاسم قربان کر چھڑیا
میرا بیٹا عبداللہ قربان ہو گیا، علی اکبر تو اپنی 18 سالاں دی جوانی بچا کے بیٹھا رہے ہو، میں نانے دی بارگاہ وچ کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ جدوں میری پھپھی زینب نے فرما دیتا میرے بیٹے اونو محمد ننیاں ننیاں تلواراں لے کے گئے، پھر جام شہادت نوش کر کے آئے، انہاں نو ذبح کروا دیتا، جام شہادت نوش کرا دیتا، لیکن تو اپنی جان بچا کے بیٹھا رہے ہو۔ عرض کر دینے بابا میں سیدہ فاطمہ زہرا دی بارگاہ وچ قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ اپنے دادا جان علی پاک دی بارگاہ وچ کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ عرض کر دینے بابا مینوں اجازت دے دیتی جائے۔ فرمایا میرے لال علی اکبر میں تینوں اجازت نہیں دے سکدا، اس واسطے میں تینوں اینا پیار نہیں کیتا، تینوں اینا میں پالیا ہویا نہیں، تیری نشو نما کرنے والی تیری پھپھی زینب جڑی ثانی زہرا ہے چادر تطہیر دی مالکہ تے وارثہ ہے، جا انہاں دی بارگاہ چلا جا، انہاں دے خیمے چلا جا، انہاں کو اجازت جا کے لے لا۔ اس سے آئے نے سیدہ زینب دی بارگاہ عرض کر دینے پھپھی جان میں اجازت لین واسطے آیا ہاں، رب دے نام تے اجازت منگن واسطے آیا، نبی دے دین دے قربانی کران دی اجازت منگن واسطے آیا۔ فرماندیاں نے میرے لال علی اکبر میں اپنے پترا اونو محمد نال اونا پیار تے نہیں سی کیتا جنہ میں تیرے نال پیار کیتا ہے، جنہوں میں کھانے کھلا کے، جنہوں میں دودھ پلا کے تیری نشو نما کی دی، میں تینوں جوان کیتا، آئی تو 18 سالاں دا علی اکبر دی صورت وچ میرے سامنے میں جدوں نانا دی یاد آوے تیرا چہرہ ویکھ لینے آ، طبیعت نو قرار مل جاندا ہے، طبیعت نو سکون نصیب ہو جاندا ہے۔ اس واسطے علی اکبر میں تینوں اجازت نہیں دے سکدی، بھراواں دی اولاد بہناں نو ویسے ہی بڑی پیاری لگ دی ہے، حسین دی نشانی ہے، میں تینوں کیویں اجازت دے دیاں؟ عرض کر دینے پھپھی جان تسی شفقت فرما دیو، مہربانی فرما دیو، میں نانے دے دین تے ذبح ہون دی اجازت پہ منگنا وا۔ حضرت سیدہ ثانی زہرا سیدہ زینب خود اپنے ہتھاں نال تیاری کروا رہیاں نے، سر انور تے امامہ شریف بندھا رہیاں نے، ذوالفقار حیدری پکڑا رہیاں نے، اور امام حسن مجتبی دا پٹکا آپ دے گردن دے اندر لٹکا رہیاں نے، یا آپ دے پشتے انور تے بند رہیاں نے، کمرے انور نو بند رہیاں نے، فرماندیاں نے جاؤ میرے شہزادیو میں توانو اللہ دی سپرد بھی کرنی آ، جدوں دولہ بنایا، جدوں بنا سجا کے سیدہ شہر بانو نو آواز دے رہی ہیں، اے شہر بانو آذرا ویخ میرا لال علی اکبر کنا سونا پیا لگدائی، کنا ستھرا پیا لگدائی، اے دی شکل ویکھیاں نانے جان دی شکل یاد آ جاندی ہے، حسن و جمال دا پہ کر علی اکبر تیاری کر کے پھر جس ویلے سیدہ سکینہ دے خیمے گئے نے ملاقات واسطے گئے نے، آپ نے جا کے جدوں ملاقات کی تھی بہن نو اٹھایا سینے لایا، ننیاں ننیاں باواں حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھائی دے گلے وچ پا لیاں نے، عرض کردیاں نے ویرا مینوں پتا ہے تسی اوتھے جا رہے ہو جتھے میرا قاسم بھائی واپس نہیں آیا، تسی اوتھے جا رہے ہو جتھے میرے ننے ویر اونو محمد واپس نہیں آئے، تسی اوتھے جا رہے ہو جتھے میرے بھائی عبداللہ واپس نہیں آئے، تسی اوتھے جا رہے ہو جتھے میرے چاچو عباس دے بازو قلم کیتے گئے نے۔ میرے بھائی جان بہناں نو پراواں تے بڑے مان ہوندے نے، میں تواڈی بہن تانوں زیارت کرنی آ پئی اور تانوں تکنی آ پئی، تانوں وینی آ پئی، تو اڈا دیدار کرنی آ پئی، پر مینوں اج ایک ویلا یاد آ رہا ہے۔ علی اکبر فرماندے نے نی سکینہ کیڑا ویلا یاد آ رہی ہے؟ فرمایا جدوں مدینہ منورہ تو چلے جا حسن مسنہ دی بیوی شادی شدہ میری بہن سگرا جس ویلے نال آنا چاہندی سی، تسی
نال نہیں لے آندا مدینہ منورہ رو میں تیرا بھائی علی اکبر تینوں لا کے لے جاؤں گا بہن انتظار کر دی ہوئے گی بہن انتظار وچ ہوئے گی او بہن تواڈے دیدار تو بغیر مدینہ منورہ رہ رہی ہوئے گی وہ بہنا جنہ دے برا جوان ہوندے نے اج دا ماحول وے بہنا انتظار کر دیاں نے میرے ویر نو آیا اج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے میرے ویر نو آیا 1 ماہ گزر گیا ہے ٹیلی فون بہنا کر دیاں نے میرے بھائی جان ایک باری آ کے خبر تے لے جاؤ ایک باری آ کے ملاقات کر جاؤ اپنیاں بہناں نال اینیاں دیراں نہیں کری دیاں آگے ٹائم نہ ملنا چاہیے سیدہ سکینہ دیاں آئی نکل گئیاں زارو قطار رون لگ پئیاں عرض کر دیاں نے ویرا میں تے توانوں وینیاں پئی پر میری بہن مدینے والی سغرا تواڈے انتظار وچ تواڈیاں راواں تک دی ہوئے گی بھئی آندی ہوئے گی میرے ویرا آ جا ایک واری آ کے ملاقات کر جا نظر تے سیدہ سکینہ آپ نو جدا کیتا گیا امام علی مقام امام حسین تشریف لے آئے فرمایا میرے بیٹا وہ کوفے والے یزیدی ٹولے والے انتظار پہ کر دینے انہاں نو اے پتہ ہے ذوالفقار حیدری ٹوٹ گئی ہے اور یہ جرتاں ختم ہو گئی آنے اے میرے بیٹا جلدی کرو جاؤ انہاں نو جا کے ایک باری دسو دے زئی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے جوان علی اکبر آجا ذرا ایک واری اپنے بھائی زین العابدین نہ ملاقات کر لے جنہوں علی اکبر زین العابدین دے خیمے وچ گئے نے امام زین العابدین بخار دی حالت وچ نے جسم دے اندر کمزوری آ گئی نکاہت آ گئی آپ اٹھن دی کوشش کر دینے پہ لیکن زمین تے گر گئے زمین تے بیٹھ گئے نے علی اکبر فرمان لگے میرے بھائی زین العابدین تسی لیٹے رہو میں تواڈے نال لیٹ کے تواڈے نال الوداعی پیار کر لینا دو بھائی جنہاں دے ہون دوویں بھائی آپس دے اندر جدوں جدائی دا ویلا آ جائے جڑا چشمے تصور نال اے منظر ویکھو تے سہی جدوں ایک بھائی دوسرے بھائی نال الوداعی ملاقات کردا ہوئے گا پیا اور یہ پتہ ہوئے گا میرے علی اکبر نے ہن گیا واپس نہیں آنا یہ پیاسا تے جا رہا ہے لیکن حوض کوثر دے جام دا انتظار پہ کر دینے جام انتظار پہ کر دینے بھائی دوویں آپس دے اندر گلوتری پا کے جفی پا کے سینے دے نال سینہ لا کے علی اکبر زین العابدین نال پیار پہ کر دینے زین العابدین علی اکبر نال پیار پہ کر دینے مسلمان بھائیو میرے آقا امام حسین حوصلے دا پہاڑ بن کے کول کھلو کے سارا منظر وے دینے پہ جنہ دی زندگی دا مقصد یہ وے کہ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں
میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا منظر ویندے نے پہ علی اکبر نو جدا کیتا علی اکبر نے الوداعی سلام سارے خیمیاں وچ کیتے پھر اپنی پھوپھی جان ثانیہ زہرا سیدہ زینب دی بارگاہ گئے نے الوداعی سلام عرض کرن واسطے گئے نے پھوپھی نے سینے لایا پیار کیتا بلاواں لیاں دعاواں دتیاں فرمایا میرا لال تیرے سینے وچ تیر لگنے چاہیے نے تیری کمر پشت وچ نہیں لگنے چاہیے پتہ لگے علی دا لال پوری بہادری دے نال لڑے آئے فرمایا جاؤ جا کے انہاں کوفیاں نو دس دیو یزیدیاں نو دس دیو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا امام علی مقام دے شہزادے علی اکبر حضرت امام حسین بیٹے نو سوار کروان دینے پائے سواری تے سوار کیتا سواری تے سوار کیتا جس ویلے سوار ہو گئے نے تیاری کر لئیے سواری نو ایڑی لائیے سدھا میدان کارزار دے اندر میرے حسین دا شہزادہ پہنچے آئے اور جا کے اعلان کیتا فرمایا ہوئے یزیدی فوج والیو تیوسو تسا میرے چاچو دے بازو قلم کر کے سمجھے آئے علی دی جرت ختم ہو گئی ہے علی دی طاقت ختم ہو گئی ہے علی دی ہمت جواب دے گئی ہے اے علی دا کرانا جے تو انہوں پتہ نہیں انہیں شہید کیتے جے میں بھی ایسے کم واسطے آیا ہوا تو انہوں پتہ لگ جائے گا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے امام نے سواری نو ایڑی لائی لشکر دے سجے گوس گئے بیسیاں نو واصل جہنم کر دینے پہ پھر لشکر دے کھبے گوس گئے بیسیاں نو واصل جہنم کیتا ہے پھر لشکر دے درمیان گوس گئے بیسیاں نو واصل جہنم کیتا ہے پھر میرے آقا حسین دا شہزادہ واپس خیمیاں والا آیا آ کے عرض کر دینے بابا دو کٹ پانی مل جائے کر تو غبار اڑ اڑ کے میرے گلے دے اندر پھنس گیا ہے سانس لینا مشکل ہو گیا دو گھٹ پانی مل جائے تنا تنا دا سید پیاسا ہے دو گھٹ پانی مل جائے علی المرتضی شہزادے امام حسین نے فرمایا میرے لال علی اکبر میں تینوں پانی دے نہیں سکدا اے نہیں فرمایا کیونکہ پتہ ہے مختار نبی دا مختار نواسا ہے اگر ایڑی زمین تے رگڑ دے چشمہ نکل سکدا سی آسماناں نو حکم دین دے بارشاں ہو سکدیاں سن ہر پاسے پانی ہو سکدا سی نہر فرات نو آرڈر حسین جاری کر دے نہر فرات دا رخ خیمیاں والا جاندا لیکن ایک گلاں سن کے چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چنجاں دے اندر پانی لے کے ایک گل سن کے پانی لے کے آ کے خیمیاں دیاں انہاں رسیاں تے بیٹھ گئے نے زبان حال وچوں عرض کر دینے مولا زبان دیتی ذرا بولن دی توفیق دیوی میں تیرے حسین نال کوئی گل کرنی چاہنا وا او پرندے بول دینے پہ عرض کر دینے آقا حسین عمرہ چھوٹیاں نے ساڑھے جسم چھوٹے نے چنجاں چھوٹیاں نے علی اکبر دی پیاس ساڑھے کولوں برداشت نہیں ہو سکتی اس واسطے اسی نہر فرات تو پانی لے کے آ گیا چنجا چھوٹیاں نے اے ساڑھی خدمت قبول فرما لے آجے حضرت امام علی مقام اے ساریاں باتاں نو ملازہ کر دینے پہ اچانک آپ نے اپنا منہ مبارک کھولیا فرمایا علی اکبر تمہیں اپنا منہ کھول جدوں حسین لجپال نے اپنی زبان بار کٹی حسین لجپال دی زبان مبارکہ سدھی علی اکبر دے منہ وچ گئی فرمایا پترا میری زبان چوس لے اے او زبان جڑے نانے پاک دی زبان دے نال لگی ہوئی یا اے مینوں جدوں پیاس لگ دی سی نانا جان
میری زبان اپنے منہ وچ رکھ لیندے ہوندے سن یا اپنی زبان میرے منہ وچ پا دیندے ہوندے سن اے اسے تاثیر والی زبانی میرے پترا میرے علی اکبر اس زبان نو چوس لے تینوں قرار مل جائے گا تینوں سکون مل جائے گا تینوں حوصلہ مل جائے گا جدوں زبان چوسی علی اکبر طبیعت نو سکون ملیا ترو تازہ حالت دے اندر پھر میدان کارزار وچ میرے علی اکبر تشریف لے گئے نے جا کے فرمایا ہوئے آؤ کوئی علی اکبر دا لڑن والا کوئی سامنے آ جائے کسے شور میں نو ہمت نہیں پئی کوئی سامنے آن واسطے تیار نہیں ہویا عمر بن سعد جڑا کمانڈر ان چیف ہے یزیدی فوج دا کہن لگا او تواڈے وچوں غیرت ختم ہو گئی یزیدی فوج والیو جاؤ ادھے نال مقابلہ جا کے کرو طارق بن شیش آیا بڑا پہلوان تے جری تے بہادر تجربہ کار آ کے لڑن لگا انہیں وار کیتا میرے امام نے وار روکے آئے پھر علی اکبر نے انہی جرت دے نال انہی بہادری دے نال ذوالفقار حیدری او دے سر اتے ضرب لائی ہے اے بجلی دی طرح گری ہے او دا سر تن جدا ہو گیا واسلے جہنم ہو گیا ہے پھر او دا بیٹا آیا وہ بھی مر گیا واسلے جہنم ہو گیا دوسرا بیٹا آیا وہ بھی واسلے جہنم ہو گیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا امام علی مقام دا شہزادہ لڑدیاں قریب عمر بن سعد دے کول پہنچ گئے جدوں عمر بن سعد دے کول پہنچ گئے ایک کمانڈر نے چیف اے دے کول چلے گئے کہنے لگا علی اکبر مینوں تیرے تے رحم آ رہا ہے بڑا ترساوندا ہے پیا اس واسطے بڑا خوبصورت ہے بڑا جوان ہے تینوں ویکھے تیری شکل جیڑی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملدی ہے بھئی اساں سنیا ہویا ہے تو ہم شکل مصطفیٰ ہے تو شبیہ مصطفیٰ ہے جا چلا جا تینوں معاف کرنے فرمایا اور دنیا دیا کتیا معاف کنوں تو کرنا ہے بیا میرے باپ حسین اجے آن والے نے میرے ابائیاں نو ذبح کرا دیتا میرے چاچو ذبح کرا دیتے انہوں محمد ذبح کروا دیتے ہن دعانے تو معاف کیتا ہے فرمایا تیار ہو جا ذوالفقار حیدری سیدھی تیرے سر دے اندر آن لگی جدوں ڈر گیا وہ دوڑیا کہنے لگا یک بار کی مقابلہ کر دیو ہر پاسیوں فوج والے مقابلہ کر دیو ہن اکو اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے اکو اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے ہر پاسیوں تیراں دے می پین لگ پئے نے برسات ہون لگ پئی ہے ہر پاسیوں نیزے ہون لگ پئے تلواراں چلن لگ پئیاں بالآخر میرے حسین لجپال دا شہزادہ جوان علی اکبر 18 سال دی عمر مبارکہ زمین تے تشریف لے آئے سواری تو زمین تے آ گئے آپ دا جسم انور زخمان دے نال چور چور ہے جس ویلے زمین تے تشریف لے آئے پھر منظر کیے انہاں لانتیاں نے انہاں پیمانہ نے یزیدی فوج والیاں نے انہاں نے اپنیاں سواریاں دیاں سماں دے نال اپنیاں سواریاں دے نال اپنیاں گھوڑیاں دے نال انہاں دیاں پیراں دے نال میرے امام علی اکبر دا جسم انور روندے آئے بے حرمتی کی دیئے جس ویلے سواریاں ٹھوکراں لاندیاں میرے آقا علی اکبر دا جسم انور کتے دا کتے چلا جاندا ہے پھر ادھروں سواریاں آندیاں نے ادھروں ٹھوکراں لگ دیاں نے میرے مولا اس ویلے آسمان پھٹ کیوں نہ گیا او زمین پھٹ کیوں نہ گئی انہاں لانتیاں دے تیرا قہر ظاہر کیوں نہ ہویا تیرا عذاب کیوں نہ آ گیا جس ویلے
علی المرتضیٰ دا خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گلستان دے پھول مرجائے جا رہے نے انہاں دنیا دیا کتیاں اتے کوئی اثر نہیں میرے آقا حسین لجپال نو شہزادہ علی اکبر آواز دے رہا ہے یا ابتا ادرکنی یا ابتا ادرکنی بابا جلدی آئیو اپنے لال علی اکبر نو سنبھالا دیا جے میرے آقا حسین لجپال خیمیوں پار تشریف لے آئے نے ذوالفقار حیدری پکڑی ہوئی ہے اپنا گرد و غبار ویکھیا ہے اڑدا ہے بیا پتہ نہیں لگدا میں کیڑے پاسے جانا ہے میرے امام لجپال دی عمر 56 سال او نقشہ ذرا میدان کربلا دا او تصور ذہن وچ لے آ کے گل سنو 56 سال میرے امام دی عمر مبارکہ ہے صبح دیاں لاشاں شہداء دیاں ٹھو ٹھو کے اٹھا کے میرے آقا حسین دی ہمت جواب نہیں جے دے گئی اجے صبر دا کوہ مالیا میرا امام بنیا ہویا ہے 18 سالاں دا جوان جامع شہادت نوش کردہ ہے بیا میرے آقا حسین پورے صبر دے نال پوری جرت دے نال پوری ہمت دے نال تشریف لے آ رہے نے گودی بچھا دیتی علی اکبر نو گودی دے اندر پایا میرے آقا حسین آقا حسین توڑی جرت تو نثار جاواں توڑے صبر تو نثار جاواں توڑے حوصلے تو نثار جاواں ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والیاں دے نالے حسین لجپال تساں عملی تفسیر کر کے دس دیتی ہے اے خانوت خاندان نبوت ہے بڑے صبر والا ہے بڑے حوصلے والا ہے میرے آقا حسین نے شہزادے نو 18 سالہ شہزادہ بیٹا لخت جگر 56 سال دا امام علی مقام دا عمر مبارکہ ہے اٹھا رہے نے کندیاں تے اٹھائی لے کے خیمیاں والا ہے اپنی بہن زینب ثانی زہرا انہاں دے خیمے وچ لے آندا بہن دی گودی وچ پتریے نو پا دیتا فرمایا لینی زینب جن نے بڑی نشو نما کی تھی علی اکبر جامع کوثر پین واسطے چلا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت سیدہ زینب سر انور نو اٹھا رہیاں نے سینے لا رہیاں نے پیار کر رہیاں نے اپنی چادر تطہیر دے نال علی اکبر دا خون آلود چہرہ صاف کر رہیاں نے زلفاں پاکاں سنوار رہیاں نے داڑھی مبارک تو گرد و غبار صاف کر رہیاں نے فرما دیاں نے وے علی اکبر میں اپنے پتراں نال اونا پیار نہیں سی کیتا جنہ میں تیرے نال کیتا سی اج ذرا سینے لگ کے ایک وری ماں کہہ دے علی اکبر بول ایک وری پھوپھی کہہ دے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وفادار بھتیجیاں بولتے صحیح وے میں جملہ زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے وے اکبر پرنی نہیں تصویر تیری حسین لجپال تواڈی عزت تو صدقے تواڈی شان تو نثار تواڈے مقام تو نثار تواڈے پیراں نال لگن والی گرد و غبار میرے ورگے لا تعداد نوجوان قربان ہو جان
جنہاں نے اسلام دے درخت نو پانی دی جگہ تے خون دیتا ہے. اس واسطے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چشتیاں دے پیشوا فرما گئے نا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ کو مقام آسانی نہ نہیں لبدے، یہ مقام آسانی نال نہیں لبدے. یہ سارے خاندان لٹا کے تے چولی چاڑ کے سید میدان کربلا وچ آندے نے مولا کچھ نہیں سنبھال کے رکھے گا، کچھ نہیں سنبھال کے رکھیا. مولا جی میں تو راضی ہیں اوویں تیرا حسین راضی، جی میں مولا تو راضی ہیں اوویں تیرا حسین راضی ہے. ہن دسو اینے بیٹھے ہو، کثیر تعداد بیٹھے ہو، میں تانوں یہ پوچھاں کہ حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ایک نماز بھی کدی چھڈی؟ ہن تہاڈی خاموشی تو میں کی رزلٹ کڈا؟ بولو نا، بولو 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 بھائی، گواہی دیو نا، اس گل دی گواہی دیو. ایک نماز بھی چھڈی نے؟ نہیں. اسی اپنے آپ کی آنے اسی حسینی ہیں. حسینی اساں تاں ہی بڑھنا ہے جے 5 ٹائم دا نمازی بڑھنا ہے. انیرا آنا شہادت سن لینا صرف یہی نہیں محفل کا بندوبست یا مقصد. عمل دی دنیا وچ بہار پیدا کرنا بندہ مومن دی شان ہے. نماز 5 گانا قائم کرنا یہ حسین کے غلام کا کام ہے. جھوٹ تو بچنا یہ امام حسین کے غلام کا کام ہے. چگلی تو بچنا، غیبت تو بچنا، کٹ تولن تو بچنا، کٹ ناپن تو بچنا، اور پڑوسیاں دے خلاف جھوٹیاں گواہیاں ایویں جا کے دین تو بچنا. یہ حسین لجپال دیاں غلاماں دی شان ہے. سودا وارج بولو، نمازاں پڑھو گے، جھوٹ تو بچو گے، چگلیاں تو بچو گے، غیبتاں تو بچو گے، کٹ تولن تو تے کٹ ناپن تو بچو گے. اے جڑے نوجوان بیٹھے ہو جنہ کل موبائل نے، وہ لمبے لمبے بڑے بڑے موبائل جنہ وچ تسی اپنا نیٹ چلاندے اور انہاں نیٹاں دے ذریعے موبائلاں دے ذریعے لوگاں دی بہو بیٹیاں دی ماواں دی بہناں دی عزت نو برباد کردے ہو. دسو حسینی کہلوان دے حقدار ہیں؟ رات 3 4 بجے تک بے حیائی اور برائی دی گفتگو کر کے سونا اور بھول جانا کہ کتے میری زندگی دی اج آخری رات تے نہیں، صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہوئے. اگر اج تم کسی دی ماں بہن بیٹی تے بہو دا حیا کریں گا، رب دوسرے مسلماناں دی نگاہاں وچ تیری ماں بہن بیٹی تے بہو دا حیا پیدا فرما دے گا. یہ دنیا عدل دا بدلہ ہے، یہ مکافات عمل ہے.
اس چیز تو بچو جیڑی برابر دی ہے اس نو اپنی بہن سمجھو، جیڑی بڑی ہے اس نو ماں دا درجہ دیو، جیڑی چھوٹی ہے اس نو اپنی بیٹی دا درجہ دیو، اور اپنی نگاہ نو پاک رکھو، اپنی سوچاں نو پاک رکھو، اپنے خیالاں نو پاک رکھو، اپنے لباس نو پاک رکھو، اور اپنے جسم نو پاک رکھو۔ کی پتہ رب دا بلاوا کیڑے موقع تے آ جائے، کی پتہ ہے؟ آئی تو 10-15 سال پہلا شاہ صاحب 10-15 سال پہلا انج ہوندا سی بھی اچھا یار 60-70 سال دے ہوواں گے پھر گھوڑے کو مرن دا پروگرام بننا، اسرائیل علیہ السلام ادوں کے دے ہونا جا کے، لیکن ہن ہے اس طرح بولو اے 10 سال دا جا رہے 11 سالاں دا جاندے یا 12 سالاں دا جان دے یا 15 سالاں دا جان دے، اے فلانی بیماری لگ گئی فلانی لگ گئی فلانی لگ گئی۔ میں یہ آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے اپنی قبر کو اپنے سامنے رکھو۔ اے چتراہٹ، یہ زمینیں، یہ بینک بیلنس، یہ روپیہ پیسہ اور یہ گردن میں سریے، یہ بس اسرائیل علیہ السلام کے آنے کی دیر ہے، سب نکل جائے گا، ایک بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، کم از کم اپنا تو بن۔ اس لیے اچھی زندگی گزارو، خوبصورت زندگی گزارو، اور یہ مساجد بنی ہوئی ہیں، اللہ کے گھر میں جایا کرو، ہر نماز پہ اتنا رش ہو کہ غیر بھی گزرے اور دیکھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے پکے سچے حسینی بن کر اس کردار کو پیش کرو، اس عمل کو پیش کرو، تاکہ ہماری قبریں روشن ہو، ہمارا حشر بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان ذری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح فجر دی نماز پڑھنی انشاءاللہ، صبح فجر دی نماز انشاءاللہ پڑھنی، وما علینا الا البلاغ المبین۔